والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب کریم یا ارحم الراحمین، ہم اپنے خالی دامن لیے تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے، دن رات تجھے ناراض کرنے والے اسباب ہم کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اے مالک کریم، نہ جانے کب ہمیں نیکیوں کا جذبہ ملے گا، نہ جانے کب ہم گناہوں کی نحوست سے نکل کر نیکیوں کی روحانیت کی طرف آئیں گے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ ہمیں بھی لوگوں نے اپنے کتوں پر سوار کر کے اندھیری قبر میں ڈال دینا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ آج میں زندہ اور کل مرحوم کہہ کر پکارا جاؤں گا۔ ہاں، نہ موت کا خوف، نہ قبر و حشر کا خوف۔ اگر اسی طرح زندگی جاری رہی اور تو ناراض ہو گیا، ہمارا کیا بنے گا؟ یا رب کریم، تیری ناراضی کتاب نہیں کر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، مولا اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں چلوں گا، یا رب اب کر صدا کے راضی ہو جا، معاف کر صدا کے راضی ہو جا، کرم کرتے تو میں شاد رہوں گا، یا رب۔ اے کریم مالک، یہاں دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، تڑپ جاتے ہیں، آنکھوں میں کوئی ذرہ آ جائے دل گھنا اٹھتے ہیں، گرمی کی شدت، سردی کی شدت، سر درد اور بخار ہمیں تڑپا دیتے ہیں، لیکن افسوس ہمیں اپنی قبر و آخرت کی وحشتوں کے حوالے سے کوئی فکر نہیں۔ غم دنیا تو بہت ہے، غم آخرت نہیں ہے، غم مال تو بہت ہے، لیکن ہمیں آخرت کے ساتھ عشق مصطفیٰ اور اپنی نافرمانیوں پر ندامت نہیں ہے۔ اے رب کریم، اے مالک کریم، آج ہم اس اجتماع میں آئے، نہ جانے یہاں کون تیرا نیک اور مقبول بندہ ہوگا، تجھے اپنے مقبول بندوں کا واسطہ، تجھے اپنے نیک بندوں کا واسطہ، تیرے اولیاء کرام کا تجھے واسطہ ہمیں نیک بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے۔
اے کریم مالک ہمیں نیکیوں کا جذبہ نصیب فرما دے، ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما دے۔ اے کریم مالک ہمارے ظاہر سے بھی ہمارے باطن کو نیک اور اچھا کر دے، ہمیں ظاہری طور پر بھی اچھا بنا دے، باطنی طور پر بھی اچھا کر دے۔ یا اللہ ہمارے باطن کی صفائی ہو جائے، باطن روشن ہو جائے، ہمارے قلوب و اذہان روشن اور منور ہو جائیں، ہماری آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہمیں دنیا کے بجائے عشق مصطفیٰ میں بہنے والے بن جائیں، ہمارے دل تڑپنے والے بن جائیں۔ کاش عشق مدینہ میں، غم مدینہ میں، تیرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تیرے خوف سے تڑپنے والا دل عطا فرما دے، تیرے محبوب کی یاد میں بہنے والی آنکھیں عطا فرما دے۔ اے کریم ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک اور نیک فرما دے۔ ہمارا ظاہر بہت اچھا ہے، ہم سنور کے، خوشبو لگا کے، اچھے کپڑے پہن کے سب کر رہے ہیں، لیکن افسوس دنیا کی تھی۔ اے کاش ہمارے اعمال کے اندر یوں نکھار آ جائے، تیری توفیق مل جائے کہ ہم اپنے باطن کو بھی سنوارنے میں لگ جائیں، اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کو سنوارنے میں لگ جائیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما۔ یہاں دور و نزدیک سے جتنے بھی عاشقان رسول آئے، اے مالک کائنات ان سب کے دل کی حاجات پوری فرما دے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، جو بیچارے نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا حقیقی تارا بنا دے۔ مالک کائنات ہمیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ فرما، گھروں کی ناچاکیوں اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے جو پریشان ہے سب کے گھروں کو امن، اتفاق اور پیار و محبت کا گہوارہ بنا دے۔ اے مالک کائنات جو بیچارے رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ جو اچھے رشتوں کے طلبگار ہیں انہیں نیک اور اچھے رشتے نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بچھڑے ہوئے ہیں، جدا ہیں، سب کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے۔ بالآخر ہمیں اس دنیا سے ایمان و عافیت کے ساتھ رخصت فرما اور زہ قسمت تیرے محبوب کے دیار میں ہمیں ہمارا جنازہ نکلے، جنت البقیع ہمارا مدفن بنے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت والے دن جنت الفردوس میں ہمیں پڑوس نصیب فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔